صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ کون ہے جو صحت مند رہنا نہیں چاہتا؟ یقیناً آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ میں بھی صحت مند رہوں۔ آئیے آپ کو میں کچھ ٹپس دیتا ہوں جس سے اللہ پاک نے چاہا تو ہم صحت مند رہیں گے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ یعنی روزے میں صحت ہے۔ روزہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو مسلمان روزہ رکھتا ہے، روزہ اس کے معدے کو درست کر دیتا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس کا یہ ماننا ہے کہ روزہ طبی اعتبار سے بہت بڑا کرشمہ ہے۔ روزے کی برکت سے معدے اور نظام ڈائجسٹیو سسٹم تو ٹھیک ہوتا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کی برکت سے اور بھی بہت ساری بیماریوں سے اللہ پاک نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جو ایسے مریض جو بہت عرصے سے بیمار ہوں، بیماریاں ان کے اندر جڑ پکڑ گئی، وہ ایسے مریضوں کو بھی اگر روزہ رکھوایا جائے تو ان کے مرض میں کافی بہتری آ جاتی ہے۔ تحقیقات کے مطابق کیونکہ روزے کی حالت میں سحری سے افطار تک کچھ کھانا پینا تو نہیں ہوتا، اب یہ عمل دل کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ اس سے دل کو آرام ملتا ہے۔ دل کے جو ٹیشوز ہیں ان پر دباؤ کم پڑتا ہے، جو دل کے لیے خون کو تمام جسم میں پہنچانے اور خون کو صاف کرنے میں کم سے کم قوت لگانی پڑتی ہے۔ اس طرح دل کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزے کا سب سے اہم اثر پورے جسم میں خون کی نالیوں میں دیکھنے میں آتا ہے۔ جی ہاں، بعض مرتبہ خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں یا کمزور پڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خون نالیوں میں آسانی سے گردش نہیں کر پاتا۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، نہ تو سحری سے لے کر افطار تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو خون میں موجود غذائی اجزاء پوری طرح حل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح خون کی نالیوں کی دیواروں پر چربی کا اور کولیسٹرول کا وغیرہ جم نہیں پاتے، تو خون کی نالیاں سکڑنے اور کمزور ہونے سے محفوظ رہتی ہیں۔ اب روزے کی حالت میں ہمارے گردوں کو بھی آرام کافی مل جاتا ہے، یوں گردوں کی قوت بحال رہتی ہے۔ روزے کی حالت میں آنتوں کو بھی آرام اور توانائی ملتی ہے۔ ہماری آنتوں کے نیچے جو مدافعاتی نظام امیون سسٹم کی آپ نے کووڈ کے دنوں میں کافی سنا ہوگا، جو امیون سسٹم کا بنیادی عنصر ہوتا ہے جسے آنتڑیوں کا جال کہا جاتا ہے۔ روزے کے دوران معدے اور آنتوں میں صحت مند رطوبت بنتی ہے، جس سے آنتوں کو نئی تازگی اور توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح روزہ دار خوراک کو ہضم کرنے والی نالیوں کے امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزے اور وضو کے جو فوائد اور اثرات ہیں، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ دماغ میں جو خون کی گردش ہے، یعنی بلڈ سرکولیشن، اس کا ایک بے مثال توازن قائم ہو جاتا ہے، جس سے دماغ صحت پاتا ہے، ذہنی تناؤ کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اب چلتے ہیں لیور کی طرف۔ ہمارا جگر 15 قسم کے کام سر انجام دیتا ہے۔ ہم تھوڑا سا بھی کچھ کھائیں، نہ یہاں تک کہ 100 گرام خوراک بھی معدے میں پہنچے تو ہمارا پورا نظام سسٹم اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جگر فوری طور پر مصروف ہو جاتا ہے۔ یوں مسلسل مصروف رہنے کی وجہ سے جگر تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنا کام پوری طرح انجام نہیں دے پاتا۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کی برکت سے جگر کو بھی آرام کا موقع مل جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں جگر توانائی پہنچانے والی غذا کو جمع کرنے سے بڑی حد تک آزاد ہو جاتا ہے اور اپنی توانائی، قوت مدافعت، امیون سسٹم کو مضبوط کرنے لگتا ہے، جس سے ہماری قوت مدافعت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح روزہ جو شوگر لیول اور کولیسٹرول لیول، بلڈ پریشر جو ہے، اس میں اعتدال لاتا ہے، اس میں بیلنس لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ روزے کی برکت سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ روزے کی برکت سے بے اولاد خواتین کی طرف اولاد ہونے کے امکانات کئی درجے بڑھ جاتے ہیں۔ روزے کی برکت سے آدمی برے خیالات سے بچتا ہے، یوں ذہن صاف رہتا ہے، پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ روزے کی برکت سے انسولین استعمال کرنے میں کمی آتی ہے۔ روزے کی برکت سے جلد اور چھاتی کے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ روزے کی برکت سے اعصابی امراض میں بہتری آ جاتی ہے۔ اے عاشقان رسول، یہ دیکھیں روزے کے فضائل ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ رجب کا پیارا مہینہ، شعبان کا پیارا مہینہ، پھر رمضان، فرض روزے رکھیے، ضرور رکھیے، بالخصوص رمضان کے روزے ہرگز نہ چھوڑیے۔ یہ یاد رکھیے گا، روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے۔ یہ تو اس کے ایڈیشنل بینیفٹس ہیں جو میں نے آپ سے بیان کیے ہیں۔